بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک بشارتوں سے چلاتے ہیں، اس لیے ہماری نظر ایک تو بشارتوں پہ ہونی چاہیے کہ مجھ کو کیا ملے گا۔ جب آدمی کے سامنے اسے نہیں ہو تو وہ نا امید ہو جاتا ہے کہ اس میں کیا لینا، کہ اس میں کیا لینا۔ تو نا امیدی جو ہے وہ جہالت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی بشارتیں لو، فضائل کو یاد کرو، اس کو کہ عمل کے ساتھ جو عمل کی فضیلت ہے، عمل کے ساتھ جو عمل کی بشارت ہے، جب وہ ہوگی تو پھر ایسا ہی مشین کو آئل ملی کہ مجھ کو اللہ یہ دینے والے ہیں، تو وہ کیوں پیچھے رہے گا؟ وہ کیوں پیچھے رہے گا کہ مجھ کو تو اللہ یہ دینے والے ہیں۔ وہی یقین ہے، وہی اللہ تعالیٰ سے امید ہے، یقین کی وجہ سے اسے پیچھے نہیں رہتے۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے مجھے اس پر کیا ملے گا، جب مجھے اس پر ملنے والا ہے تو پیچھے کیوں رہوں، تو پیچھے نہیں رہتے۔ وہ یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے درجے ہیں، تم میں سے ہر ایک کے لیے درجے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ، ولیکن درجے کس کی وجہ سے؟ کہ عمل کی وجہ سے، خالی نہیں۔ تمہارے لیے درجے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، انعام اکرام کے۔ وہ کس بنیاد پر؟ کہ عمل کی بنیاد پر، ذمہ داری کی بنیاد پر، کہ انہوں نے ذمہ داری پوری کی ہے، یہ ذمہ داری پوری کی ہے، یہ ذمہ داری پوری کی ہے، ان کے لیے، اس کے لیے درجے ہیں۔ اس کو اللہ ضائع اور برباد نہیں ہونا نہیں ہے۔ کیوں کہ اس نے اللہ کے لیے ایک کام کیا ہے، تو اللہ کیوں اس کو برباد ہونے دیں؟ میرے لیے کیا ہے، تو جو چیز اللہ کے لیے ہوگی وہ برباد نہیں ہوگی۔ ہاں، جو چیز اللہ کے لیے نہیں ہے، کوئی اور غرض کے لیے ہے، کہ پھر اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، دین جو ہے وہ تو ذمہ داریوں کا نام ہے۔ اس کا نام ہے دین۔ دین کا ترجمہ عربی زبان میں ہوتا ہے بدلہ۔ دین، دال یہ نون، عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو کیا ترجمہ؟ بدلہ۔ یہ دین ہوا کہ اس کا بدلہ یقینی ہے، اور دین بگاڑا کہ برا بدلہ بھی یقینی ہے۔ دین ہے بدلے کا نام، کوئی بگاڑ کر کرے، کوئی صحیح کرے۔ جی ہاں، یا نہ کرے، کہ نہ کرے تو اس کے لیے تو کوئی بدلہ ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو سزا ہی سزا ہے۔ اس لیے کہا کہ دین تو بدلہ کا نام ہے، وہ بدلہ ہوتے ہیں اپنے اپنے عملوں کے۔ دنیا کو اللہ نے دارالعمل بنایا ہے۔ کیا بنایا؟ یہ عمل کا میدان ہے، کرو۔ کون آگے آتا ہے؟ کون آگے آتا ہے؟ سابقو، آگے بڑھو، فرمایا سابقو، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ تو نہیں بڑھتا آگے۔ ہاں، یہ کیوں نہیں بڑھتا؟ کہ اس کا نفس گھبراتا ہے اندر سے، اس کا نفس اندر سے ڈرتا ہے۔ جب چھوٹا بچہ ڈرے نہانے سے، کپڑے بدلنے سے، بال کٹوانے سے، ناخن کٹوانے سے، اسکول مدرسے میں جانے سے، جتنی مصلحت کی چیزیں ہیں وہ سب سے گھبراوے، اور اس کو کھانے کھیلنے پہ چھوڑ دو تو پھر کوئی بات نہیں، وہ کھاتا ہے، کھیلتا رہے گا۔ ہوتا ہے نا کہ بچے کو چھوڑ دو تو کھایا کھیلا، بس کھیلا پھر کھایا، لیکن اس کو ایسے چھوڑتے نہیں ہیں، وہ تو برباد ہو جائے گا۔ اس کو لگاتے ہیں۔ ایسے میرے دین کا کام ہے کہ آدمی کا نفس تیار ہوتا نہیں ہے، اس کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ فرماتے رحمۃ اللہ، کسی نے کہا کہ دل نہیں لگتا، تو فرمایا کہ دل تو باولا ہے، دل
باولا یعنی دیوانہ ہے. کہ دل جو آدمی کا ہے وہ تو دیوانہ ہے, باولا ہے, وہ لگتا نہیں ہے, اس کو تو لگانا پڑتا ہے. وہ لگتا نہیں ہے, وہ تو کھانے کھیلنے میں لگے. جب چھوٹے بچے کا دل کس میں لگے گا بولو؟ تم چھوٹے تھے تو کیا کرتے تھے؟ مجاہدہ کرتے تھے, یہ نہیں کھاتے کھیلتے تھے اور کیا کرتے تھے. پھر کھیلتے کھیلتے بھوکے ہو گئے, پھر گھر آ گئے, پھر کھایا, پھر کھیلنے چل گئے. تو حضرت فرماتے تھے کہ دل لگتا نہیں ہے کہ تم انتظار کرو کہ میرا دل لگ جائے, کہ نہیں لگے گا. تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ یہ دل کو لگانا پڑے گا. ہاں, دل لگانے کا نام مجاہدہ. دل لگانے کا نام مجاہدہ. ہاں, کہ اللہ کے حکم پر اپنے دل کو تیار کرنا ہے. کیونکہ اللہ نے وعدے کیے ہیں کہ یہ ملے گا, یہ ملے گا, یہ ملے گا. تو وہ تو کرنے پر ملے گا, وہ یہ کرنے کو تیار نہیں ہے, تو اس کو تیار کرو. ہاں, جب آدمی محنت کرے گا پھر اس کا دل تیار ہو جائے گا, پھر دل لگ جائے گا. پہلے ادھر لگا تھا, اب ادھر لگ جائے گا. اس لیے کہا کہ تو باولا ہے, دل تو باولا ہے, وہ لگتا نہیں ہے, اس کو لگانا پڑتا ہے. دل لگانا کہ یہ مجاہدہ ہے, یعنی ذمہ داری پوری کرنا. جب آدمی ذمہ داری پوری کرتا رہے گا کہ بس پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو لگا دیں گے. دل اللہ کی انگلیوں کے بیچ میں ہے حدیثوں میں, تو پھر لگا دیں گے اور انعام دیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو ہمارے راستے کی محنتیں کریں گے ہم اپنے راستے کی ہدایتیں ان کو دے دیں گے. بس جس کو ہدایت ملی وہ جنت میں جائے گا, جس کو ہدایت نہیں ملی وہ جنت میں نہیں جائے گا. جی ہاں, اس لیے میرے دوستو, مسلمان پر جو حالات آئیں گے وہ انعام دلانے کے لیے ہوتے ہیں. ہمارے بزرگ یہ فرماتے تھے, بیماری آئی تو وہ بھی انعام دلائے گی, غریبی آئی تو وہ بھی انعام دلائے گی, دوسری کوئی تکلیف آئی تو وہ بھی انعام دلائے گی. جس کو کانٹا لگا, حدیث میں ہے کہ کانٹا لگا, تو کانٹا لگنا بھی وہ بھی انعام دلائے گا. حدیثوں میں کہ کانٹا لگ گیا, کہ کانٹا لگنے پر بھی اللہ اس کو انعام دیں گے. کوئی چیز کھو گئی تھی, اس کے تلاش کرنے میں پریشان ہوا, پھر مل گئی. کبھی چابی کھو گئی, چابی کہاں ہے, چابی کہاں ہے, چابی کہاں ہے, پھر مل گئی. تو حدیث میں جو اتنے دن یہ پریشان ہوا, اس پر بھی اس کو ثواب دیں گے. جی ہاں, حدیثوں میں اس طرح سے کہ اس کو ہر ناگواری پر, ہر تکلیف پر اجر و انعام ملے گا اس کے ایمان کی وجہ سے. کافر کو نہیں ملے گا, اس کو ملے گا. اس لیے علماء نے ہمارے فرمایا کہ جو حالات آئیں گے وہ انعام دلائیں گے. صحابہ پر بہت انعام حالات آئے تو ان کے انعام بہت بڑے بڑے. ان کے انعام, اوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار ثوابا من عند اللہ. ان کو میرے راستے میں ایذائیں ہوئی ہے, ان کے ساتھ ماننے مننے کے حالات آئے ہیں, ان کو ہجرت کرنی پڑی ہے, تو ان کے لیے انعام ہے کہ ان کی غلطیاں معاف کر دوں گا, اور ان کے لیے کہ ان کے لیے جنت میں ٹھکانہ بنوں گا, ان کا بدلہ بڑا بدلہ ہے. یہ بدلہ بتایا, وہ یہی صحیح بات ہے. تو جیسے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی نفس, دل باولا ہے اور نفس جاہل ہے. آدمی کا نفس جاہل ہے اللہ سے, اس لیے خواہشات کو پسند کرتا ہے, حکم کو پسند نہیں کرتا. آدمی کا نفس کیا پسند کرتا ہے؟ ہاں, کہ نیند آتی ہے تو سونا پسند کرے گا, اٹھ کے نماز پڑھنا اس کو پسند نہیں ہے, تو نماز قضا ہو جاتی ہے اور نیند پوری ہو جاتی ہے. نماز کا انعام ہے, دین کا انعام نہیں ہے.
نماز کا انعام ہے کہ عشاء بھی جماعت سے پڑھی، فجر بھی جماعت سے پڑھی تو کیا ملے گا؟ کہ پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا. نفس اسے جاہل ہے، نفس اس سے جاہل ہے، اس لیے وہ سلا دیتا. تو دین اسی کا نام ہے کہ نفس کی اطاعت میں سے نکل کر اللہ کی اطاعت پر آنا، کیونکہ نفس جاہل ہے اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے، سب چیزوں کی خبر دیتے ہیں، رسول باخبر ہیں، وہ بتاتے ہیں یہ ہے یہ ہے یہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ سمجھنا ہے کہ ہم دنیا میں ایک ذمہ داری کے تحت میں ہیں، وہ ہماری قدر و قیمت اتنی جتنی ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے. ہر نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہر امتی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ دنیا ذمہ داری پورے کرنے کا نام ہے. اگر دنیا میں ذمہ داری نہیں پوری ہوئی دنیا دھوکہ ہے. دنیا کیا ہے؟ یہ دھوکہ، یعنی سمجھے گا کچھ نکلے گا کچھ. دھوکہ اس کو کہتے ہیں کہ سمجھا کچھ تھا نکلا کچھ. کہ مجھے تو دھوکہ ہو گیا، میں نے دھوکہ کھایا. اور دھوکہ کی علامت و نشانی یہ ہے کہ جب دھوکہ کھلے گا تو پچھتاوا ہوگا. اسی کو دھوکہ کہتے ہیں. جب تک نہیں کھلتا وہ کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے، اور جب کھلا دھوکہ ہو گیا، میں نے نفع ہاتھ سے گیا، نقصان سر پر آ گیا. یہ ہوگا دھوکے میں. کا دنیا دھوکہ ہے کہ جس نے دنیا سے دین نہیں بنایا اور دنیا کے ساتھ لگا تو اب دنیا الگ ہو گئی، چھوٹ گئی یا موت آ گئی، اب دھوکہ کھل گیا. اب کہیں کا بھی نہیں ہے، یہاں کبھی نہیں وہاں کبھی نہیں. تو اس پر حسرت برسے گی، پچھتاوا برسے گا. اللہ تعالیٰ نے اس سے بچانے کے لیے اپنا راستہ دیا ہے کہ یہ حسرت اور پچھتاوا نہیں ہے، بلکہ یہ تو بشارتیں ہیں کہ آپ کے لیے یہ ہے اور آپ کے لیے یہ ہے اور آپ کے لیے یہ ہے. تو جو اس کو قبول کرے گا وہ کیسے پچھتائے گا؟ وہ نہیں پچھتائے گا. اس لیے بشارت دی ہے کہ تم نے جو جان مال اللہ کے راستے میں لگایا تو یہ سودا تمہارا کامیاب ہے. فاستبشروا ببیعکم الذی باعتم بہ، جو سودا تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے خوش رہو، اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے. جان مال اللہ پر لگی ہے، ہاں جنت کے عوض میں، یہ سودے میں تم کھوٹ میں نہیں ہو، نفع میں ہو. لیکن یہ نفع غیب میں ہے، اس میں ہے سامنے نہیں ہے. اس لیے آدمی مار کھا جاتا ہے. اس لیے نبیوں نے حکموں کی محنت سکھائی ہے کہ آدمی جتنی محنت کرے گا اتنا یقین اندر بنے گا. پھر گویا وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. غیب کا یقین آیا، غیب کے یقین کہ آنکھوں سے اللہ مجھے نماز پر اتنا دیں گے، سچائی پر اتنا دیں گے، ہاں وہ اندر سامنے اس کا علم ہے بتایا. اب وہ محنت کرتے کرتے وہ ایک مزاج بن گیا کہ بس میں یہ کرتا ہوں میرا اللہ مجھے یہ دے گا، میں یہ کرتا ہوں میرا اللہ مجھے یہ دے گا. کہ اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جتنا یقین اتنی رہبری، جتنا یقین اتنی رہبری. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، یوں کہا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہ جو اللہ کی بات پر ایمان لاوے گا اللہ اس کے دل کی رہبری کرے گا. تو ہم کو اللہ کے حکموں کی محنت کے ساتھ چلایا تاکہ حکموں والا یقین آوے، نہیں تو چیزوں والا یقین تو ہے ہی. زمیندار کے بعد زمین کا یقین ہے، مالدار کے بعد مال کا یقین ہے، اس میں کچھ کرنا نہیں پڑتا. نماز والے کے بعد نماز کا یقین ہو کہ نماز سے کیا ملے گا، کہ اللہ ساتھ ہوگا. نماز سے کیا ہوگا؟ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو گے. اب یہ یقین نہیں ہے، یہ یقین نہیں ہے بھی لیکن کمزور ہے. تو ہم کو اس کی محنت دی ہے کہ اس کی بشارتیں سنو، اس کی محنت کرو کہ پھر اس کا بھی یقین بنے گا. جیسے میرے پاس مال ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، کہ میرے پاس نماز ہے کہ اب کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. نبی کہتے ہیں اللہ میرے ساتھ ہے. یہ سب باتیں اس سے ہلکی ہو جاتی ہے. اس لیے میرے دوستو ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دو چیزیں ملی ہے. ایک دین ملا، دین کی محنت ملی. کیا ملا؟ دین اور دین کی محنت. جیسے باپ تاجر ہے، بیٹے کو تجارت کی محنت بھی ملتی ہے اور مال بھی ملتا ہے. وہ مال تجارت کی محنت کرتا ہے، مال ملتا ہے. ہاں
ایسے ہمارے ساتھ بھی ہے. اس لیے ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں آپ کے نائب ہیں. کیا ہیں؟ ہر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں